اپنے جوان بھائیوں کو ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل جا کے آج سے ہی شروع کریے. اور وہ عمل کیا ہے سنیے. ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی الوالدین برافت ورحمت عبادہ. بڑا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، میری ماں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. النظر الی الوالدین برافت ورحمت عبادہ. سردی کا موسم ہے یا گرمی کا، ماں باپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے سامنے. نبی فرماتے ہیں جوان لڑکے کا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا اللہ کی نظر میں عبادت ہے. نہیں ابھی نہیں، ابھی جو ہے کچھ لوگ متوجہ ہیں کچھ نہیں ہیں. ابھی میں تب کو متوجہ کرتا ہوں. النظر الی الوالدین، نظر کرنا. ایک ہے آپ کا مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، جس طرح مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو اور اللہ ثواب دیتا ہے، اسی طرح جب گھر میں بیٹھ کے ٹک ٹکی باندھ کے محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتے ہو تو اللہ عبادت کہتا ہے. اچھا عبادت بھی کتنی بڑی، اب یہ سن لیجئے. نبی نے فرمایا جو انسان اپنی ماں یا باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ اسے ایک نظر میں ایک حج کا ثواب دیتا ہے. دماغ ہلا یا نہیں ہلا کچھ؟ کیا؟ زور سے بولیے. ایک نظر میں ایک حج کا ثواب. اچھا یہ کوئی مولوی تو ہے نہیں جو جھوٹ بولے، یہ کوئی مطلب پردھان بھی نہیں ہے کہ جس کے کام ہی جھوٹ بولنا ہو، یہ کوئی چیئرمین بھی نہیں ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے گلا کاٹنے والے بھی اس کو صدیق اور امین کہتے تھے. اتنا سچا نبی جس سے بڑا کوئی سچا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو جوان لڑکا اپنے ماں باپ کو دیکھے اللہ اسے ایک نظر میں ایک حج کا ثواب دے گا. ایک حج کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ مظفر نگر سے ابھی رمضان المبارک کے بعد جو ذی الحجہ جائے گا اور آپ حج کی تمنا میں جائیں اور حج کرنا چاہیں، کتنے پیسے جمع کرنے پڑیں گے؟ 4-5 لاکھ. کتنا وقت لگانا پڑے گا؟ 1 مہینہ. تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. اچھا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ حج پہ گئے حج کر کے آئے کیا گارنٹی ہے قبول ہے؟ بتائیے. اگر کسی پہ کوئی گارنٹی ہو تو میاں مجھے بھی دے دے. وہ آپ میں سے ہے بھائی کوئی جوان، مطلب آپ حج پہ، لیکن آدھے لوگ تو اس لیے حج کرتے ہیں ارے میاں حج قبول ہو نہ ہو مگر مجمع تو حاجی کہہ ہی دے گا. نام نہیں کہ حاجی جی، حاجی جی. اسی لیے ابو بصیر کہتا ہے کہ میں چوتھے امام کے ساتھ میں تھا، تو میں نے دیکھا حاجیوں کا بڑا مجمع. میں نے کہا مولا بڑے حاجی ہیں. امام نے کہا پاجی زیادہ ہیں حاجی کم ہیں. مولا میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا ان میں سے اکثر لوگ حاجی نہیں ہیں. ارے مولا اتنی بھیڑ اتنا مجمع. ایک مرتبہ میرے امام نے ہاتھ پھیرا آنکھوں پر، کہا اب دیکھ کے کہتا ہے مولا جلدی سے میری حالت پہ پلٹاؤ. کوئی بندر ہے، کوئی فلاں حیوان ہے، کوئی دوسرا ہے. یہ تو کعبے کو نجس کر دیا، چاروں طرف حیوانی حیوان نجس حیوان نظر آ رہے ہیں. کہا یہ اب ایک مرتبہ پھر پلٹا ہے، آپ سارے حاجی نظر آنے لگے. اس کا مطلب ہے جو بھی کعبے تک جائے ضروری نہیں کہ وہ حاجی ہو. اس لیے کہ پتہ نہیں کیسے مال سے حج تک پہنچا، کس کا لوٹ کے پیسہ جمع کیا، بھائی کا حق دیا یا نہیں دیا، ماں کا حق دیا یا نہیں دیا، اور حج کر کے آیا. نہیں اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں
آپ جو حاجی ہیں اگر ماشاءاللہ حلال پیسہ بھی ہو گئے بھی ہو لیکن کیا گارنٹی ہے کہ حج قبول ہے؟ نہیں ہے۔ آئیے نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اسے اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ اب وہ سامنے والا بڑا تیز تھا، اس نے کہا اگر میں 2 دفعہ دیکھوں تو؟ دیکھیں بھائی کہ ہماری پارٹی کے لوگ بڑے سیانے ہیں، اگر میں 2 دفعہ دیکھوں، نبی نے کہا تجھے 2 حج کا ثواب، کہا اگر میں دن میں اپنے ماں باپ کو محبت سے 10 دفعہ دیکھوں، نبی نے کہا 10 حج کا ثواب ہے۔ ارے اور یا رسول اللہ اگر میں ٹکٹکی باندھ کے 100 دفعہ دیکھوں، نبی نے کہا 100 حج کا ثواب ہے۔ اب جملہ سنیے، اشرے سنے ہوں گے آپ نے، بڑے بڑے خطبہ سنے ہوں گے، آج ایک طالب علم سے جملہ سن لیجئے۔ نبی نے فرمایا خزانہ دینے والا کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کا خزانہ ختم ہو جائے، خزانہ دینے والا وہ خدا ہے، لینے والے ختم ہو جائیں گے، خزانہ ختم ہونے۔ بھائی اسی طرح اور آپ 2-3 حدیثیں سن لیجئے تاکہ جوان کو ایک سبق مل جائے۔ تو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا اسلام کہتا ہے حج کا ثواب۔ بلکہ آج ایک رسم ہے پنجابیوں میں کہ جب وہ ماں باپ کے پاس سے جاتے ہیں تو پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم سمجھے پنجابی رسم ہے، یہ پنجابی رسم نہیں ہے، اسلامی حکم ہے۔ نبی نے فرمایا من قبل رجل الام فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتْبَةَ الْكَعْبَةِ۔ اور خدا کی قسم یہ حدیث سنی نہیں ہوگی کبھی۔ من قبل رجل الام، جس نے اپنی ماں کے قدم کو بوسا دیا گویا کہ اس نے کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ ابھی جائیے مجلس ختم ہونے کے بعد اور اپنے گھر پہنچیے اور بہت بڑا میری تقریر کا جملہ، اپنے کعبے کو راضی کر لیجئے، اس لیے کہ یہ ماں باپ نہیں ہے تمہارے گھر میں، یہ اللہ نے 2 کعبے پیدا کیے ہیں، ایک کعبے کا نام ماں ہے اور ایک کعبے کا نام باپ ہے۔ ایک ہے رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں جا کے شہادت پانا، جنگ ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، رسول اللہ کے ساتھ آپ گئے ہیں، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، ایک تو رتبہ یہ ہے، اور ایک سنیے کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، نبی فرماتے ہیں جو جوان لڑکا رات میں بستر پہ لیٹ کے، بھائی بہت بڑا پیغام ہے، جو جوان لڑکا، مجلس تمام ہو گئی بس، داد کا سلسلہ بھی ختم، مگر موضوع سنیے، جو جوان لڑکا رات میں بستر پہ لیٹ کے اپنے ماں باپ کو وقت دے کے اپنے ماں باپ سے بات کرے اور اس طرح بات کرے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، یعنی آپ نے ماں سے کوئی قصہ بیان کیا، ماں ہنسنے لگی، باپ سے کوئی قصہ بیان کیا، باپ مسکرانے لگا، نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں بستر پہ لیٹ کے اپنے ماں باپ سے بات چیت کرے اور ماں باپ اس کی بات سے مسکرانے لگیں، ہنسنے لگیں، تو نبی فرماتے ہیں یہ اس جوان سے بہتر ہے جو میرے ساتھ میدان جنگ میں لڑے اور شہید ہو جائے۔ رات میں اپنے ماں باپ سے بات چیت کیا کرو، پیسہ دینا ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا۔ آپ 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں، 25,000 اماں کو دے کے کہہ رہے ہیں ارے اماں چپ چاپ بیٹھو نا، 25,000 مل رہا ہے تو چین پکڑو نا، 25 تمہیں دے رہا ہوں، 25 پاپا کو دے رہا ہوں، اور مجھے کھاؤ گے کیا؟ اتنا تو کر رہا ہوں تمہارے لیے، مگر ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج کا جوان ماں باپ کو پیسہ دے سکتا ہے، ٹائم نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، صبح کو اٹھا بھاگ گیا بغیر ماں باپ سے ملے،
رات کو آیا جلدی سے سو گیا، بغیر پتہ چلا کئی دن گزر گئے، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اپنی ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے جوانوں، اور یہ مسئلہ مجھے غور سے بتائیے، اگر تم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو، بہت زیادہ تھک گئے ہو کام کر کے، اور اپنے گھر پہ آئے اور 1,00,000 روپے میں نے بلا وجہ آپ کی جیب میں ڈال دیا، تو اس 1,00,000 سے آپ کی تھکن دور ہوگی؟ نہیں، زور سے بولیے جوانوں، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے، 3 سال کا بچہ تھا آپ کا، آپ بہت زیادہ تھک کے آئے تھے، 3 سال کا بچہ آپ کی گود میں لے جا کے بٹھا دیا، تھکن دور ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی کروڑ جیب میں ڈال دیجئے تو تھکن دور ہو جاتی ہے، اپنا بچہ گود میں لے لیجئے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو میں اس جوان سے کہتا ہوں جو پیسہ دے کے سمجھتا ہے میں نے ماں باپ کو حق ادا کر دیا، ارے جتنی خوشی تجھے اپنا بچہ دیکھ کے ہو رہی ہے، اتنی خوشی اس وقت ماں کو ہوتی ہے جب تو اس کو وقت دے دیتا۔ آج جوانوں، ماں باپ کو وقت دو، مرنے کے بعد بھی، خدا کی قسم روایت میں موجود ہے، سب سے زیادہ جس انسان کی بچے کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے ماں۔ حد یہ ہے کہ نبی کی خدمت میں ایک شخص، آج کی مجلس بڑی عجیب و غریب ہے، نبی کی خدمت میں ایک جوان آیا، آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ گناہ میں نے کیے۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جتنا اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو گے اتنا ہی تمہارے گناہ ختم ہوتے رہیں گے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا تو جا اپنے باپ کی خدمت کر۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا جا قبرستان چلا جا، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ اور ان کا واسطہ دے کے ان کی قبر پہ جا کے دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ مگر وہ ہم جیسا جوان تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ وہ تو بہت پہلے مر گئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں۔ ایسے بھی جوان ہیں، ہمیں نہیں پتہ ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اچھا ایسا کر قبرستان میں جا، اپنے ہاتھ سے نشان قبر بنا، ایک کو ماں کی قبر سمجھ، ایک کو باپ کی قبر سمجھ، اور سمجھ کے پھر دعا کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔